نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری تجدید ایمان کی محفل ہے اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے، کیونکہ ہمارا جو مقصد حیات ہے، کیا ہے ہمارا مقصد حیات؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا۔ تو ہم وہی دیکھ رہے تھے گزشتہ ہماری محفل میں ہم مشتمل دین دیکھ رہے تھے، اور مشتمل دین میں عبادت کو اللہ والے تیسرے مقام پہ رکھے۔ پہلے عقائد، آداب، جب تک کہ عقائد صحیح نہیں رہیں گے اور ادب نہیں رہیں گا، عبادت کر کے فائدہ ہی نہیں ہے۔ عبادت سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا اور اس کے بعد آداب ہونا، اور اس کے بعد عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ کہ یعنی بندے سے اللہ کا عقیدہ ہونا۔ کیا ہے بندے سے اللہ کا عقیدہ؟ ہر شے، یعنی گزشتہ ہم دیکھیں گے عقیدے کے معنی یعنی گڑھ جوڑ پیدا کرنا۔ عقیدے کے معنی گڑھ جوڑ پیدا کرنا، یعنی گلفی ڈالنا۔ جیسا دو علیحدہ ذات کو میک کرنے کے لیے مثال کے طور پر گزشتہ بھی دیکھیں گے، یعنی دو تاگے ہیں، اس میں گڑھ جوڑ پیدا کرنا ہے تو فیٹنگ مارنا پڑتا۔ دو لوہے کے راڈ ہے، ان دونوں میں گڑھ جوڑ پیدا کرنا تو ویلڈنگ کرنا پڑتا۔ لکڑی کے دو چکلے ہیں تو ان دونوں میں گڑھ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ انہیں کیلے مارتے اس کو۔ اور یعنی ایک لڑکا اور لڑکی میں اگر گڑھ جوڑ پیدا کرنا ہے تو عقد نکاح کی میں، یعنی عقد نکاح سے دونوں میں گڑھ جوڑ پیدا ہوتا، یعنی دو علیحدہ ذات کو ایک کرنے کا نام عقیدہ ہے۔ عقیدہ، عقد سے عقیدہ نکلا، اس وجہ سے عقد ہے، عقد کی محفل آئی ہے بولتے تھے شادی کے میں، عقد، عقیدے سے عقد نکلا، یعنی دو علیحدہ ذات کو، یعنی الگ الگ طریقے، ہر شے کی نسبت سے الگ الگ طریقے ہیں کہ گڑھ جوڑ پیدا کرنے کے۔ تو ہر شے کا گڑھ جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہے، ہم کو اتنی عقل ہے، وہ بھی عقل کا خالی خلہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دیا، وہ عقل سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کون سی بھی شے کو کیسا گڑھ جوڑ پیدا کرنا، ہر علیحدہ کو ہر ایک کا گڑھ جوڑ کا طریقہ معلوم، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ اور بندے میں گڑھ جوڑ کیسا پیدا کرنا، کیونکہ اللہ بھی ایک ذات ہے، بندہ بھی ایک ذات ہے، دونوں علیحدہ ذات ہے، دونوں میں گڑھ جوڑ پیدا ہونا، دونوں میں گڑھ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ دونوں میں گڑھ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہیں سمجھیں گے، اللہ اور بندے میں گڑھ جوڑ پیدا ہوتا ہی نہیں۔ اب لوگ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیے، گڑھ جوڑ پیدا نہیں کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے جیسا عقیدہ رکھنا ہے ویسا عقیدہ نہیں رکھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اعمال پہ اعمال کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ اعمال قابل قبول ہے ہی نہیں۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں عقیدہ درست ہونا، انسان کا عقیدہ، نہیں اللہ سے بندے کا کیا عقیدہ، اور جیسا عقیدہ شروع ہو گیا دونوں کے یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، دونوں کے تقاضے شروع ہو جاتے۔ جیسا عقیدہ شروع، جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ والے یعنی لڑکا اور لڑکی کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں، نہیں لڑکا اور لڑکی، یعنی لڑکا الگ ذات، لڑکی الگ ذات، لڑکے کا خاندان الگ، لڑکی کا خاندان الگ، دونوں میں جب یعنی رشتہ ہوتا ہے، نہیں رشتہ پیغام سے دونوں کی یعنی گڑھ جوڑ کا یعنی آغاز ہوتا ہے پیغام سے، یعنی مشاہدہ پیغام لاتی ہے پہلے،
ایک لڑکا ہے، لڑکی والوں کے پاس آ کے مشاہدہ پیغام لاتی کہ ایک لڑکا ہے، اچھا ہے، کاروباری ہے، نوکری اچھی ہے، فلاں فلاں، جو بھی اس کی لڑکے کی تعریف پڑتی، پھر لڑکے والوں کو جا کے لڑکی کی تعریف پڑتی، نہیں ان کا پیغام ان کو پہنچا دی. پھر دونوں خاندانوں میں جب بات چیت ہوتی، ابھی بھی دونوں اللہ اللہ ذات ہے، لڑکی الگ، لڑکی کا خاندان الگ، اس کی ذات بھی الگ، لڑکا الگ، لڑکے کا خاندان الگ، اس کی ذات الگ. اب دونوں میں گڑ جوڑ پیدا کرنے کا یعنی ذریعہ شروع ہوا، یعنی کہاں سے شروع ہوتا، کہاں سے شروع، ذکر سے شروع ہوا. نہیں، لڑکے کے گھر میں لڑکی کا ذکر ہوا، لڑکی کے گھر میں لڑکے کا ذکر ہوا. تو عقیدے کی شروعات کہاں سے ہو رہی، عقد کی شروعات کہاں سے ہو رہی، ذکر سے ہو رہی. جب تک کہ ذکر نہیں ہوگا عقیدہ پیدا، عقد ہوتا ہی نہیں دونوں میں. جب تک نہیں، بغیر دیکھے کہ آنکھ بند کر کے نکاح کر لیتے کس سے بھی، نہ لڑکی کرتی نہ لڑکا کرتا. نہیں، پہلے ذکر ہوتا، نہیں ذکر سے عقد تک بات جاتی، گڑ جوڑ تک بات جاتی. تو ہم بھی یہاں بیٹھ کے اللہ سے گڑ جوڑ پیدا کرنا ہے تو پہلے ذکر سے شروع کر رہے ہیں. میں بھی اللہ کا ذکر کرے، نہیں کیونکہ فرسٹ جب لڑکی کا ذکر لڑکے گھر میں ہوتا ہے تو لڑکے گھر میں لڑکے کا ذکر شروع ہوتا. مشاہدہ یعنی پیغمبر، جو پیغام لگانے والے جو ہوتے وہ دونوں طرف بھی ذکر کر دیں. نہیں، جا کے لڑکے کے گھر میں لڑکی کا ذکر ہوتا، لڑکی کے گھر میں لڑکے کا ذکر ہوتا. ذکر تو اللہ تعالیٰ فرما فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میں تم کو یاد کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرو. اللہ ذکر سے فرما رہا میں تم کو یاد کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرو. اب یاد سے مراد متوجہ ہونا، یاد سے مراد متوجہ ہونا. جیسا لڑکے کے گھر میں لڑکی کا ذکر ہوتا ہے، لڑکا کیا کرتا، وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہو جاتا. انہیں لڑکی بولے تو جب تک کہ لڑکی کے تعلق سے اس کو علم میں رہا، اس کے پاس انہیں توجہ ہی نہ ہوتا. اب لڑکی کس کے اوپر زندگی میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو ایک بند کمرے میں رکھ دو، باہر نکالو نہ کو، اس لڑکی سے ملاؤ نہ کو. اس کو آج تک کبھی انہیں کوئی لڑکی کا چہرے نہیں دیکھا. اس کے سامنے اگر ذکر کرے لڑکی کا رشتہ ہے، بولو کیا ہے پوچھتا ہوں نہیں. پہلے تو اب جیسا لڑکے کے سامنے لڑکی کا ذکر ہوا، انہیں کیا کرتا، لڑکی کی طرف متوجہ ہوتا. تو جب مشاہدہ ذکر کرتی لڑکی ایسی ہے، خوبصورت ہے، اتنی ہائٹ ہے، بال اچھے ایسے لمبے ہیں، فلاں ہیں، جیسا بولتے ہیں نا، کیا کرتا اپنے دل میں اس کا ایک چہرہ بنا لیتا، صورت بنا لیتا لڑکی کی. نہیں، ذکر سے انہیں کیا کر رہا، لڑکی کا نہیں متوجہ ہو کے چہرہ نہیں، اس کی ایک صورت بنا لیتا اپنے دل میں. نہیں، اسی طرح جب مشاہدہ جا کے یعنی پیغمبر جا کے جب یعنی لڑکی کے گھر میں جب لڑکے کا ذکر کرتے تو لڑکا ایسا ہے، اتنا ہے، لمبا اونچا پورا ہے، گورا ہے، کاروبار ہے، ایسا ہے، نوکری ایسی ہے، فلاں ہے، تو وہ لڑکی بھی کیا کرتی، کام کاج میں رہتی لیکن توجہ پوری ادھر ہی رہتی. اس کے پاس کام کاج کرتے رہتی لیکن توجہ پوری مشاہدہ کیا بول رہی وہ سن کے اس کی صورت بنا لیتی. نہیں، دونوں میں یعنی ذکر سے عقیدے کا یعنی ابتدا جو ہو رہی ذکر سے ہو رہی. جیسا ذکر ہوا اس کے بعد میں فکر ہوتی. نہیں، اور اس سے پہلے کیا ہوتا، جب لڑکی بڑی ہو جاتی ہے، لڑکا بڑا ہو جاتا ہے، تو گھر میں کیا ہوتا، ذکر ہوتا، ارے اب لڑکا بڑا ہو گیا، لڑکی بڑی ہو گئی، نہیں اب چلو اس کی شادی کرنا بول کے. یہاں پر بھی دیکھو ذکر سے چھوڑی، ذکر جیسا شروع ہوا، ذکر شروع ہوتا ہی فکر شروع تھی، کیسا کریں گے. ہم سمجھتے صرف لڑکی والوں کو فکر رہتی شادی کی، نہیں لڑکے والوں کو بھی فکر رہتی. نہیں، دونوں کو بھی فکر رہتی. جیسا ذکر ہوا، بچہ بڑا ہو گیا، بچی بڑی ہو گئی، ارے اب شادی کرنا ہے بول کے ذکر جیسا گھر میں ذکر ہوتے ہی اب فکر شروع ہوتی. مشاہدہ گوپ دیتے، فوٹو دیتے، خاندان میں پوچھتے، فلاں جگہ پوچھ کے یعنی اب فکر شروع ہوتی. نہیں، فکر ہونے کے بعد میں کیا کرتے، ہم گھر میں بیٹھتے، نہیں شغل میں لگ جاتے، کام میں لگ جاتے، کہاں پر اچھے رشتے رہتے، کون سے مشاہدہ کو دیں گے، کون سے جیسے نہیں میرج بیورو میں دیں گے، کہاں دیں گے، فلاں دیں گے. اس کے اوپر کیا کاروائی شروع ہوتی، شغل ہوتا. نہیں، رشتے یعنی اس کا یعنی پہلے ذکر ہوا لڑکے کا، اس کے بعد پھر اس کی فکر شروع ہوئی شادی کی، پھر اس کے بعد وہ شغل میں لگ گئے. شغل میں لگنے کے بعد میں پھر کہیں ایک جگہ رشتہ طے بھی ہو گیا. نہیں، رشتہ طے بھی ہو گیا. رشتہ طے ہونے کے بعد میں اب شادی کی ڈیٹ فکس ہوتی. نہیں، شادی کی ڈیٹ فکس ہوتی. شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد میں قاضی صاحب جب نکاح پڑھاتے، نکاح کتنی دیر کا رہتا، نکاح خطبہ نکاح سب ملا کے 15 منٹ میں ختم ہوتا. نکاح 15 سے 20 منٹ میں نکاح ختم، عقد کی محفل ختم آتی. باقاعدہ جو ہے وہ اپنے شوق ہے پورے، اپنے یعنی اپنی خواہشات ہے پورے، شادی خانہ لینا، کھانا کھلانا، دھوم دھڑاکا، 7 جگ شادی یعنی 7 جگ منجے، مہندی، جو بھی یہ پورے اپنے ایکسٹرا کا. لیکن نکاح عقد و نکاح کی محفل 15 سے 20 منٹ کی رہتی. نہیں، ایجاب و قبول کی محفل کی تھی 15 سے 20 منٹ کی محفل رہتی. وہ 15 سے 20 منٹ کی محفل کے لیے کتنی محنت کریں ہم، نہیں کتنی محنت کریں. یعنی بچی جب بڑی ہو گئی، بچہ بڑا ہو گیا تو فکر شروع ہوئی، فکر کے یعنی ذکر کرے، ذکر کے ساتھ فکر شروع ہوئی. پھر رشتے دیکھے، جب رشتہ طے ہو گیا تو کیا کریں، پھر شادی خانہ دیکھے، شادی خانہ بک کرائے، پھر کہیں
بورچی کو بک کراتے کہیں کتنے شادی وہ تو آج کل کم ہے کام ہے شادی وہ تو شادی کو آسان کرو تو شادی کو اتنا ہی مشکل کرتے رہے پر نہیں شادی کو آسان کرو وہ تو اب یہ جو شادی کو آسان کرو شادی کو آسان کرو بول کے جو بات فرقے نکلے آج یہ عمل میں لگے بھئی یہ شادی کو آسان کرو ایک ٹارگیٹ بنا لیا نا شادی کو آسان کرو شادی کو آسان کرو نہیں اب اس کو ایک وہی ایک مقصد حیات لے کے چل رہے ہیں شادی کو آسان کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ مقصد حیات نہیں ہے ہمارا شادی کو آسان کرنا مقصد حیات نہیں ہمارا مقصد ہے کیا ہوا پھر ہم کو معلوم ہی نہ ہوا نہیں اب یہ جو عقد و نکاح کی محفل ہو رہی ہے ایک مقصد ہے اس میں نہیں ایک مقصد پوشیدہ ہے اس میں وہ مقصد کے تحت ہم کو شادی کرنا ہے جیسا قاضی صاحب قبول ہے یعنی لڑکا بولتا ہے قبول ہے جیسا لڑکی بولی قبول ہے حجاب و قبول ہو گیا 5 سے 10 منٹ میں دونوں میں جب گڑجڑ پیدا ہو گیا نہیں یعنی لڑکی سے لڑکے کا رشتہ ہو گیا نہیں گڑجڑ پیدا ہو گیا دونوں میں کس سے عقد و نکاح سے نہیں حجاب و قبول سے دونوں میں یعنی عقد سے دونوں میں گڑجڑ پیدا ہو گیا تو گڑجڑ پیدا ہوتے کیا ہو گیا یعنی اب یہ لڑکی کا جو تھا نا خاندان لڑکی کا خاندان الگ تھا لڑکے کا خاندان الگ تھا لڑکی جیسا حجاب و قبول ہوا جیسا لڑکی قبول ہے بولی اب وہ پورے خاندان سے کٹ جاتی انہیں خاندان سے کٹ جاتی یہ جو عقد نکاح کی محفل ہے نا دین پورا کا پورا دین اسی میں سمجھ میں آتا ہم نہیں ہم سمجھ رہے شادی کرنا بچے پیدا کرنا ہے دنیا سمجھ رہے یہی دین ہے شادی میں یعنی گھر میں آدھا دین ہم کو سمجھ میں آتا جو عقد کرا جو نکاح کرا اس کو آدھا دین سمجھ میں آتا جو عقد نہیں کرا اس کو دین سمجھ میں نہیں آتا لوگ جیسے شادی نہیں کر کے دین کا کام کر لیتے پھر شادی نہیں کرتے ارے ہم پہلے دین کا کام کریں شادی میں دین ہے یہ عقد کی محفل میں دین بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس واسطے اس میں وہ آیت بھی پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہ عقد نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھتے ہی ہے کیوں پڑھتے اے ایمان والا ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے اور موت آنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ تو جیسا لڑکی بولی کہ میں قبول ہے تو اب کیا ہوتا ہمارے حضرت قبلہ فرما دے بڑے اچھے انداز سے فرما دے اللہ والے فرما دے کہ جیسا انہیں قبول ہے بولی بولتے اب کیا ہو گیا اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑ جاتی نہیں پیروں میں بیڑیاں پڑ جاتی آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی کانوں پہ یعنی خفل لگ جاتے زبان پہ بھی خفل لگ جاتے منہ کو تالا لگ جاتا نہیں یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں جیسا قبول ہے بولی اتنا بچپن ہے یعنی کہ والد والدہ بھائی بہن پورے یعنی والد والدہ اس کو پیدا کرے بچپنے سے پال پوس کے بڑا کرے بڑا کرنے کے بعد میں یعنی اسکول کالج وغیرہ ہر چیز کا قابل بنائے بچی کو قابل بنا کے جیسا اس کے شوہر کے حوالے کرے اب جیسا انہیں قبول ہے بولی تو کیا ہو گیا اب جب انہیں اس کے نکاح میں آ گئی تو اب کیا کرتی بچی جب تک کہ اپنے شوہر کا حکم نہیں ہے یعنی جب تک کہ شوہر جو جگہ پہ جاؤ بولا وہی جگہ پہ جاتی جو جگہ سے رکو بولا رک جاتی تو کیا ہے اس کا مطلب پیروں میں بیڑیاں پڑ گئے اس کی اور جو کام شوہر کرو بولا وہی کام کرتی اگر والد بھی بولتے والد کی بھی نہ سنتے نہیں انہوں ناراض ہو جاتے بولتی نہیں تو اس کا یعنی جو شوہر کام کرو بولا وہی کام کرتی تو کیا ہوتا ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑ جاتی اب شوہر کی مرضی کے مطابق ہو جاتی اس کی زندگی پوری جو والد پیدا کرے جو والدہ پال پوس کے بڑی کرے نہیں اب ان کی بھی نہ سنتی پہلے شوہر کو مقدم رکھتی ہوں جو میرا شوہر بولے کچھ کرتی ہوں کبھی والد آ گئے گھر کو شوہر گھر پہ نہیں ہے چلو بیٹی جائیں گے اماں کے گھر کو جائیں گے چلو جائیں گے اماں یاد کریں تمہارے وہ تو نہیں ابا جی انہوں آنے کے بعد میں پوچھ کے آتی ہوں بولتی نہیں یعنی 18 سال 20 سال کے بعد میں یہ شوہر ہاتھ پکڑا بچی کا اور اللہ تعالیٰ دیکھو دونوں کی حاجت روائی کب کرا دیکھو جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اسی کی فصل یعنی اس کی فصلی سے ایک لڑکی بھی تیار کرتے تھے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو جب شادی کی ضرورت پڑی جب بچی کو پیدا کر رہی پھر وہ بچی بڑی ہو کے جوان تک بھی بچہ بوڑھا ہو جاتا ایسا نہیں ہے اللہ کی حاجت روائی بندے کو جب ہم کو ایک 18 سال 20 سال 25 سال کے بعد میں یعنی لڑکے کو لڑکی کی ضرورت تھی لڑکی کو لڑکے کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ہماری پرورش کر کے وہاں اللہ تعالیٰ کو یعنی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اب آنے والے وقت میں اس کو لڑکے کی ضرورت اس لڑکی کو لڑکے کی ضرورت پڑیں گی لڑکی کو لڑکی کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالیٰ وہیں سے رشتہ بنا کے بھیج دیتا ہے پہلے سے اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو تیار کھانا ہمارے سامنے آتا نہیں جب ہم جو کھانا ہاتھ میں لے کے اٹھا کے کھا رہے ہیں وہ کھانا کب زمین سے اگا وہ اللہ تعالیٰ کہاں سے ہم اس کا انتظام کر کے آ رہا نہیں ہم کو جب بھوک لگی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کر رہا اگر ہم کو خود اگر اگا کے زمین میں کھیتی باڑی کر کے کھانا رہتا تو کتنا وہ کرنا پڑتا تھا نہیں تو خیر تو جیسا نے قبول بولی تو یعنی اب انہیں جو وہ کام کرتی نا جو شوہر
جس سے ناراض ہو جاتا نہیں، اور جو جس سے ملو بلتی اسی سے ملتی، شوہر جو جس سے ملنا پسند کرتا اسی سے ملتی، شوہر بولا فلاں چیز جگہ سے فلاں شخص سے نہیں ملنا، نہیں ملتی نہیں، جو دیکھو بولے وہی دیکھتی، جو سنو بولے وہی سنتی نہیں، جو دیے وہی کھاتی، جو پہنا ہے وہی پہنتی۔ اور یہ لڑکی کے حقوق ہے لڑکے پہ، اور لڑکے کے بھی حقوق ہے لڑکی پہ، یعنی اس کا نان نفع دینا نہیں، اس کی عصمت کی حفاظت کرنا نہیں، اس کو گھر میں رکھنا نہیں، اس کو رہنے کرنے کا اس کو پورا ہر چیز کا انتظام کرنا اس کا نہیں، ہر چیز اس کے اوپر نہیں، اس کے نہیں تقاضے اس کے شوہر کے نہیں، شوہر کے تقاضے جیسا خوبولے بولتے ہی شوہر کے تقاضے بیوی پہ آ جاتے، بیوی کے تقاضے شوہر پہ آ جاتے، دونوں کے تقاضے آ جاتے، یعنی انہیں جو ہے سو اب شوہر کے تقاضے کیا ہے اس کو معلوم کرنا لڑکی کو، اور لڑکے کو چاہیے کہ نہیں لڑکی کے تقاضے کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے تقاضے معلوم کر کے وہ تقاضے اگر دونوں ایک دوسرے پورے کرے تو یہ جو شادی ہے نا یہ یعنی موت تک چلتی ہے، یعنی لڑکی ڈولی میں آئی تو پھر ڈولے میں جاتی، پھر نہیں دونوں ایک دوسرے کے تقاضے پورے کرنا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر تقاضے پورا نہیں کریں گا تو کیا ہوتا، عقد ختم ہوتا، ٹوٹ جاتا نہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ٹوٹ جاتا نہیں، تو دونوں اپنے اپنے حقوق ادا کرنا، حقوق میں بھی دو قسم کے حقوق ہے نہیں، حقوق جو ہے نا شوہر کے یعنی جیسا انہیں قبول بولی، اب انہیں خاندان پاندان سب چھوٹ گیا اس کا، اب ایک شوہر کی ہو گئی نہیں، شوہر کی ہو گئی یعنی پوروں سے رشتہ ناتا ختم ہو گیا اب اس کا، اب شوہر جو بولے شوہر کی رضا میں اس کی رضا ہے، شوہر جو چیز سے رکو بولا وہ چیز سے رک جاتی، جو کام کرو بولا وہ کام کرتی ہے نہیں، کیا ہو رہا ہے اس میں، کیا سمجھ میں آ رہا ہم کس سے، دونوں کا جب گڑ جوڑ پیدا ہوا، لڑکی قبول جب بولی تو لڑکی پہ تقاضے شروع ہو گئے شوہر کے، اور جب یہ ایجاب و قبول ہوا دونوں کا تو لڑکے پہ بھی نہیں تقاضے شروع ہو گئے لڑکی کے، تو دونوں ایک دوسرے کے تقاضے پورے کرنا، تو کیا ہوتا دونوں کی جوڑی یعنی موت تک چلتی نہیں۔ اسی طرح اب جیسا بندہ کلمہ طیبہ پڑھا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جس طرح یعنی لڑکی کا جو خاندان ٹوٹ گیا، خاندان سے ٹوٹ گئی لڑکی، ٹوٹ کے ایک شوہر کی ہو گئی انہیں نہیں، والد کو چھوڑ دی، والدہ کو چھوڑ دی، بھائی بہن چچا چاچی تایا تائی خالہ خالو ہر جنوں سے اس کا ناتا ختم ہو گیا نہیں، اب کس سے جڑ گیا، اب ایک شوہر کی ہو گئی نہیں، صرف کتنی دیر میں صرف قبول ہے بولی انہیں خالی نہیں، قبول ہے صرف قبول ہے بولتے گڑ جوڑ پیدا ہوگا دونوں کا، اب انہیں صرف شوہر کی سنتی نہیں، 18 سال 20 سال وہی خاندان میں رہی نہیں، جہاں چاہے جاتی تھی، جہاں چاہے جیسا چاہے منمانی کرتی تھی، لیکن یہاں پہ منمانی نہیں چلتی اس کی، شوہر کے تحت تابع ہو جانا پڑتا ہے اس کو آگے، کیوں نہیں، کیوں دونوں میں گڑ جوڑ پیدا ہو گیا تو تقاضے پورے کرنا پڑتا، تقاضے پورے نہیں کرے تو رشتہ زیادہ دن نہیں چلتا، ختم رہتا رشتہ تھوڑے دن میں نہیں۔ اسی طرح جب ہم کلمہ طیبہ پڑھے، اللہ اور بندے کا گڑ جوڑ کس سے پیدا ہوتا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے گڑ جوڑ پیدا ہوتا، جیسا ہم اگر کلمہ طیبہ پڑھ لیے نہیں، ایمان لا لیے، اب اللہ کے تقاضے ہم پر آ جاتے، ہمارے تقاضے اللہ پہ آ جاتے، دونوں کے تقاضے ایک دوسرے کے تقاضے شروع آتے، ہم اگر بولے لا الہ الا اللہ کہ ہر حاجت کا پوری کرنے والا میرا اللہ ہے، اب اللہ ہی حاجت پوری کرنا میری، اللہ کے سوا دوسرا کوئی حاجت پوری نہیں کرنا نہیں، اللہ ہی میری حاجت پوری کرنا، یہ ہمارا یقین ہو جانا ہے، ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں۔ جس طرح وہ جو لڑکی جو شوہر کے تابع ہو جاتی ہے، اس کو جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ کس کو بولتی ہے، انہیں شادی کے بعد عقد کے بعد انہیں صرف شوہر کو بولتی، والد کو بھی نہیں بولتی، والدہ کو بھی نہیں بولتی، کیوں نہیں بولتی، کیونکہ اگر میں والد سے پوچھی یا والدہ سے پوچھی، بھائی سے پوچھی، بہن سے پوچھی تو میرا شوہر ناراض ہو جاتا، ڈرتی شوہر سے نہیں، شوہر سے ڈرتی ہونے، کیسا ڈر رہی ہونے شوہر سے، کیا شوہر اس کا ظالم ہے، شوہر اس کا ظالم ہے شوہر، جس طرح ڈر دو قسم کا ہوتا ہے، شیر کے سامنے آ گئے بھی ڈر دے ہم، تو کیا شوہر اس کا شیر ہے نہیں، ظالم ہے، سانپ ہے، ایسا ڈر کس سے ہوتا ہمارے کو، آگ سے ڈر ہوتا، سانپ سے ڈر ہوتا نہیں، یہ ایک ڈر ہے، اور ایک ڈر کون سا ہے، ناراضی کا ڈر ہے نہیں، ناراضی کا ڈر ہے، کیوں ڈر رہی ہونے کہ شوہر میرا ناراض ہو جاتا، شوہر کی ناراضی سے ڈرتی ہونے، ہمیشہ جو چیز کی ضرورت پڑتی شوہر کو بولتی ہونے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بولتی، ایک ہی کو مرد سمجھتی ہونے، میرا شوہر ایک ہی ہے بس، یہ ہے میرا، جو بھی میری حاجت پوری کرنے والا ہے یہ نہیں ہے، ایک ہی شوہر ہے میرا بس، اسے وہی میرا حاجت پوری کرنے والا ہے، دو رکھی تو کیا ہوتا، شرک ہوا تھا، شوہر گھر سے نکال دیتا، نہیں پسند کرتا شرک، نہ شوہر شرک کو پسند کرتا، نہ بیوی شرک کو پسند کرتی۔ دیکھو آج لوگ عمل میں لگے ہوئے نا، عمل کی اصلاح کر رہے ہیں، یہاں پہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ شادی یعنی اس میں ہم کو بتا رہا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، یہ خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں آج، یہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے،
کیسا ڈرنے کا حق؟ جیسا بیوی شوہر سے ڈری اللہ سے ویسا ڈرنا نہیں. شیر سے ڈرے ویسا ڈرتے اللہ سے, آگ سے ڈرے ویسا ڈرتے نہیں, سانپ سے ڈرے ویسا ڈرتے. ڈر کیسا ہے اللہ کا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا, یہ دیکھو اکثر یہ خطبے نکاح میں ہم آیت پڑھتے سنتے ہم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والا ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے. جس طرح بیوی ڈرتی نا شوہر سے, ویسا ڈرو اللہ سے. کیوں؟ کیسا ڈری بیوی؟ شوہر ظالم ہے بول کے نہیں ڈری, شوہر بہت اچھا ہے اس کا, کتنا بھی اچھا رہتا, اور کتنا ظالم سے تو ڈرتی بیوی. لیکن جو کیا بولتے جو شوہر جو بیوی کو زیادہ چاہتا, یعنی بہت محبت کرتا میں بیوی سے, انہیں ظالم نہیں ہے, ہمیشہ بیوی کی گاتے رہتا, انہیں ہمیشہ بیوی کرتا, تو اس سے بھی ڈرتی بیوی نہیں. شوہر کا ظالم ہونا ضروری نہیں ہے بیوی ڈرنے کے لیے. شوہر اگر نیک بھی ہے تو بیوی ڈرتی اس سے, نیک شوہر بھی ہے تو ڈرتی نہیں, ظالم بھی ہے تو ڈرتی. لیکن ظالم ہے تو کیوں ڈرتی؟ اس کے ظلم سے ڈرتی نہیں. نیک ہے تو کیوں ڈرتی؟ نیک شوہر سے کیوں ڈرنا بھائی؟ اب نیک ہے نا, انہیں اب جو چاہے کر لو, کر لیتی, نہیں کرتی. ظالم رہا تو ڈر کے انہیں بیوی نیک رہتی نہیں, شوہر نیک رہا تو بیوی ظالم ہو جاتی, ایسا نہیں ہے. شوہر نیک بھی رہا تو بیوی ڈرتی, شوہر ظالم بھی رہا تو ڈرتی نہیں. ظالم تو ظالم ہی ہے, انہیں مارتا بول کے ڈرتی. اگر نیک رہا تو کیوں ڈرتی بھائی؟ مارتا کیا انہیں نہیں, میرا شوہر ناراض ہو جاتا. جو کام میرے کو کرو بولا شوہر میرا وہی کرتی ہوں میں, جو شوہر جو کام سے روکا وہ کام نہیں کرتی ہوں میں. کیوں؟ میرا شوہر ناراض ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا, اللہ تعالیٰ نہیں. تو اللہ سے کیسا ڈرنا ہم؟ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے. ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے. تو ڈرنے کا حق کیا ہے اللہ سے؟ کیسا ڈرنا کہ اللہ کہیں مجھ سے, میرا اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. کیسا ڈرنا اللہ سے؟ کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا. جس طرح بیوی شوہر سے ڈرتی نا, ویسے بندہ کیا کرنا, جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے نہیں کہ لا الہ الا اللہ سے ہر حاجت کا پوری کرنا, یعنی نہیں کوئی حاجت روا میرا سوائے اللہ کے, تو اب صرف اللہ ہی سے حاجت پوری کرنا. جس طرح بیوی اگر بیوی مانگی کسی دوسرے سے تو شوہر ناراض ہوا تھا, میں ہوں نا بیگم, میں سے مانگنا تھا, تم ان سے کیسا مانگے نہیں بولتا, نہیں بولتا. تو جیسا بیوی جو ہے نا, آپ دیکھو حقوق جو ہے نا دو رہتے, ایک حقوق جو ہے نا عقیدے کا رہتا, ایک حقوق عمل کا رہتا نہیں. یعنی حقوق جو ہے نا, یعنی بیوی کے دو حقوق ہوتے شوہر پہ, اور شوہر کے بھی دو حقوق ہوتے بیوی پہ. ایک حقوق ہوتا ہے عقیدے کا, ایک حقوق ہوتا ہے عمل کا. شوہر کا بھی ایک حقوق ہوتا ہے عقیدے کا, اور ایک حقوق ہوتا ہے عمل کا. دونوں کے دو وہ تقاضوں میں کئی تقاضے, پھر اصل جامع طور پر دو ہی تقاضے, ایک ہے عقیدے کا, ایک ہے عمل کا. شوہر کا بھی ایک حقوق ہے عقیدے کا, ایک ہے عمل کا. جیسا کہ عقیدہ یعنی شوہر سے ایسا عقیدہ رکھنا کہ انہیں میرا یہ ایک ہی شوہر ہے, دوسرے کو دل میں نہیں آنے دینا انہیں. عقیدے کا تعلق قلب سے رہتا. عقیدہ یعنی ایمان, یقین, عقیدہ. تو عقیدے کے معنی, عقیدہ کیا ہے؟ یعنی شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا اس کی زندگی میں نہیں رہنا. شوہر پسند نہیں کرتا, شوہر پسند نہیں کرتا. اور ایک ہے حقوق عمل کا, جیسا کہ اس کے ماں باپ کی خدمت کرنا, گھر کی دیکھ ریکھ کرنا, اس کے بچوں کی حفاظت کرنا, بچوں کی پرورش کرنا نہیں, اسکول کو بھیجانا, تیار کرنا, کھلانا پلانا, اس کی پرورش کرنا, بڑے کرنا بچوں کو نہیں. یہ اس کے کیا ہے, یہ کیا ہے تقاضا اس کے عمل کے ہے. یہ ایک کا تقاضا کیا ہے؟ عقیدے کا ہے, جو شوہر یہ چاہتا کہ میرے علاوہ اس کے دل میں کوئی نہیں رہنا. اور ایک تقاضا کیا ہے؟ میرا ہر کام کرنا ہے, نہیں گھر کی صاف صفائی کرنا, گھر کو جنت بنا کے رکھنا, اور میرے بچوں کی پرورش کرنا, میرے ماں باپ کی خدمت کرنا. یہ چاہتا. اور کیا چاہتا شوہر؟ نہیں. اور بیوی شوہر سے کیا چاہتی؟ بیوی بھی یہی چاہتی کہ میرے والا کوئی اس کے دل میں نہیں رہنا دوسری عورت. بیوی کا بھی یہ تقاضا, یعنی اس کے بھی تقاضے. یعنی اب شوہر اس کے عمل کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا نان نقفہ دینا ہے نا, اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا, اس کا گھر کا انتظام کرنا, اس کا کپڑوں کا انتظام کرنا, ہر چیز کی سہولت دینا اس کو نہیں. اس کو کوئی چیز کی کمی, یعنی سوئی بھی ہونا ہے تو لا کے دینا اس کو. یہ اس کا یعنی تقاضے عمل کے ہے. اور عقیدے کا تقاضا کیا ہے؟ بیوی کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے شوہر کے قلب میں کوئی اور ہو, اس کے شوہر کے دل میں کوئی اور ہو. یعنی بیوی اگر انہیں کھانا نہیں دیا, پانی نہیں دیا, کپڑے نہیں دیا, لتے نہیں دیا, گھر میں نہیں رکھا, اچھے گھر میں نہیں رکھا, کچھ بھی نہیں رکھا, تو بھی بیوی برداشت کر لیں گی, عورت برداشت کر لیں گی. لیکن اس کے دل میں کوئی عورت رہی تو وہ چیز کو برداشت نہیں کرتی عورت. اور مرد کا بھی وہی حساب ہے, مرد کا بھی وہی حساب ہے, عورت کا بھی وہی حساب ہے. دل میں کوئی نہیں آنا بولتے لوگ, شرک نہیں پسند کرتے لوگ. عمل کیسا بھی رہنے دو, کھانا نہیں دیا
پرواہ نہیں ہے، بھوکی رہ جائیں گی. کپڑے نہیں دیا جیسا بھی گزار لیں گی، گھر نہیں دیا کہیں بھی رہ جائیں گی، نہیں جو بھی چیز نہیں دیا کیسا بھی گزار لیں گی، خود محنت مزدوری کر لیں گی، کچھ بھی کر لیں گی، نہیں برداشت کریں گی شوہر کو. لیکن اگر شوہر کے دل میں اگر کوئی دوسری آ گئی تو وہ برداشت نہیں کر سکتی انہیں، وہ برداشت نہیں کرتی، چھوڑ کے چلے آتی انہیں. اسی طرح شوہر بھی کیا کرتا کہ دیکھتا بیوی کہ کیا ہے کر رہی ہے عمل میں، گھر کو صاف صفائی، گھر کو بالکل کچری کنڈی بنا کے رکھی، ماں باپ کی خدمت نہ کری، بچوں کو یعنی پرورش صحیح نہ کری، بچوں کی میلے کچلے کپڑے میں ایسی رکھ دے رہی، اسکول کو پابندی نہیں بھی جا رہی، تو ماں باپ کیا کرتے، ماں باپ کیا بولتے، رشتہ دار کیا بولتے، بھائی بہن کیا بولتے، ارے کہیں کو ایسا کری تیری بیوی، نہیں چھوڑ دینا تھا نا، دوسری کر لینا تھا. تو انہیں کیا بولتا، لیکن وہ بیوی کیا کرتی، شوہر کی فرما بردار ہے، شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں رکھی دل میں. انہیں اس کو معلوم ہے، شوہر کو یقین ہو گیا کہ میرے علاوہ کوئی اس کے دل میں ہے ہی نہیں، اس کو یقین ہے شوہر کو، لیکن انہیں عمل صحیح نہ کری، گھر کی صاف صفائی صحیح نہ کری، ماں باپ کی خدمت نہ کری، بچوں کی پرورش نہیں کری. پھر بھی کیا کرتا شوہر، آج نہیں کرنے کر لیتی بول کے کرتے، بولتے اگر کیسی بیوی ہے بھائی تمہاری، چھوڑ دینا تھا، دوسری کر لینا تھا نا، فلاں بول کے بولتے لوگ. لیکن شوہر کیا بولتا، کیسی بھی ہے چلا لیں گے، بولتا نہیں میرے سے محبت تو کرتی نا، میرے علاوہ اس کے دل میں تو کوئی بھی نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، یہ سمجھتا نا، چلاتا ہوں نہیں، عمل کو برداشت کر لیتا، گھر صاف صفائی رکھو یا نہ کو رکھو، نہیں بچوں کی پرورش کیسی بھی کر لیں دو، لیکن محبت شوہر سے بہت کرتی ہے. نہیں شوہر کے علاوہ کسی کو دوسرے کو پسند کرتی نہیں، کسی کو مرد سمجھتی نہیں انہیں، نہیں میرا ایک ہی شوہر میرا مرد ہے، دوسرا میرے دل میں کوئی نہیں ہے. اس کو یقین ہے یہی میرا نہیں حاجت روا، یہی میرا شوہر ہے. شوہر کو بھی یقین ہے میرے کو پسند کرتی، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو کیا کرتا انہیں عمل کو نظر انداز کرتا. نہیں اگر وہی اگر بیوی جو ہے نا گھر کو جنت نہیں بالکل چمکا کے جنت کیسا کر دی، یعنی محل بنا دی، گھر کو صاف صفائی کر کے بہترین پرورش کری، بہترین ماں باپ کی خدمت کر رہی، ساس سسر کی خدمت بہترین کر رہی، نہیں سب ہر چیز کے یعنی کیا بولتے ہیں، ہر چیز یعنی ایک سسٹمیٹک لے کے چل رہی پورے گھر کو، لیکن اس کے دل میں کوئی دوسرا ہے تو شوہر پسند کرتا نہیں. کتنا بھی اچھی پرورش کر لو، کتنی بھی خدمت کر لو ماں باپ کی، نکال دیتا اپنی میں سے. نہیں شرک کو پسند نہیں کرتا. اسی طرح بیوی کا بھی وہی حساب ہے، بہترین سے بہترین کھانے لا کے دیں گا شوہر، بہترین محل میں رکھیں گا، نہیں بہترین کپڑے لا کے دیں گا، سونا چاندی میں یعنی اس کو وہ کر دیں گا، پورا تول دیں گا سونے چاندی میں، لیکن اس کے دل میں کچھ ہے تو وہ برداشت نہیں کرتی. عورت کرتی نہیں کرتی، بھوکی رہ جائیں گی، کیسا بھی رہ جائیں گی، لیکن شرک کو پسند نہیں کرتی. نہیں کیوں، دونوں میں کیا ہوگا، تقاضے شروع ہو گئے. ایک تقاضا عقیدے کا ہے، ایک تقاضا عمل کا ہے. تو انہیں عقیدے میں جو ہے نا، عقیدے میں انہیں کمپرومائز نہیں کرتی، انہیں عمل میں کمپرومائز کر دی. مرد آدمی بھی عقیدے میں کمپرومائز نہیں کرتا، انہیں عمل میں کمپرومائز کر لیں گا، گھر کو کیسا بھی رکھ لو نا ایکسیپٹ کر لیں گا. اسی طرح اللہ سے جب ہم اللہ تو میرا حاجت روا ہے، تیرے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے، یا ہم اللہ سے عقیدہ جوڑ لیے، تو اب دوسرے کو حاجت روا سمجھنا نہیں، دوسرے کو حاجت روا سمجھنا نہیں. وہ جو دل میں انہیں رکھ لی عورت، یہ مرد آدمی جو دل میں رکھ لیا تو انہیں بول دیتے پھرتے میرے دل میں انہیں بھی ہے، انہیں بھی نہیں بولتی انہیں، نہیں لیکن دل میں رہتا. اسی طرح ہم بھی بول رہے نہیں، ہم بول رہے زبان پہ کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، لیکن دل میں کیا ہے ہمارے. نہیں جس طرح شوہر اور بیوی شرک کو پسند نہیں کرے نا، اسی طرح اللہ بھی شرک کو پسند نہیں کرتا. نہیں تم نمازیں چھوڑ دو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. روزے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. زکوٰۃ مت دو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے. حج مت کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے. کتنے بھی زمین کے دودوں کے برابر گناہ لاؤ، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. نہیں ریت کے دودوں کے برابر اگر گناہ لائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ لائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا میں شرک کو معاف نہیں کرتا ہوں پورا، میں شرک کو معاف کرتا نہیں ہوں پورا، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا ہوں پورا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہم شرک کو معاف نہیں کرتے بولے اللہ تعالیٰ، ہم شرک کو معاف نہیں کرتے. جس طرح شوہر شرک کو معاف نہیں کر رہا لیکن عمل کو معاف کر دے رہا، گھر صاف نہیں رکھی ٹھیک ہے بول دے رہا کوئی بات نہیں، معاف کر دیتا انہیں. شوہر ماں باپ کی خدمت نہیں کری، معاف کر دیتا. بچوں کی پرورش صحیح نہیں کری، معاف کر دیتا. کیوں، شرک نہیں کر رہی انہیں، شرک سے پاک ہے انہیں، عمل کو نظر انداز کر دے رہا. نہیں بیوی کیا کر رہی، شوہر کے عقیدے کو دیکھ رہی، انہیں کھانا صحیح نہیں کھلا رہا، گھر صحیح لے کے رکھا، کپڑے لتے صحیح نہیں دے رہا، کچھ بھی نہیں کرا بھی تو کیا کرتی نہیں. لیکن اس کے قلب پہ نظر ہے کہ اس کے انہیں شرک نہیں کر رہا نہیں، انہیں شرک نہیں کر رہا. عمل میں ورنہ بھی چلا لیتی انہیں، اسی طرح اللہ بھی چلا لیتا. عمل میں اگر کمی پیشی ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی قبول کر لیتا، لیکن ایمان میں اگر نقص ہے نا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. کیا ہے ہمارے ایمان میں نقص،
تو یہ جو ہماری محفل ہے تجدید ایمان کی محفل ہے، یہ صرف ایمان کو سمجھانے کے لیے مثال ہے، یہ میاں بیوی کی مثال سے ہم ایمان کو یعنی عقیدہ یعنی شے کی نسبت سے الگ الگ جوڑ یعنی الگ الگ طریقے ہے نا، نہیں کیا بولتے ہیں گٹھ جوڑ پیدا کرنے کے. تو یہ میاں بیوی کی جو مثال ہے نا بہت بہترین مثال ہے. جو شادی کرتا ہے اس کے گھر میں آدھا دین ہوتا ہے، آدھا دین ہوتا ہے اس کے گھر میں، اور اللہ تعالیٰ نے عقد رکھا ہے اس لیے دین سمجھنے کے لیے، نہیں عقد رکھا اس لیے اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کے لیے. تو یہاں پر بھی شوہر اور بیوی یعنی شرک کو پسند نہیں کر رہی، لیکن عمل میں نقص ہے تو برداشت کر لے رہے، جیسا کیسا ہی چلا لے رہی، نہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ تعالیٰ کیا کر رہا، اللہ تعالیٰ بھی شرک کو پسند نہیں کر رہا. عمل میں کچھ کمی پیشی اللہ تعالیٰ قرآن میں کھلا فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہم شرک کو نہیں معاف کرتے. اور اللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ لا لو تم ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ. جتنے بھی گناہ، کتنے گناہ کس کو بنے گناہ نہیں. سب سے بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ نہیں. اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بھی معاف کر سکتا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ امید میں ہم نماز نہیں چھوڑنا. ارے اللہ غفور الرحیم ہے بولے نماز چھوڑ دے، فرض ہے ہم پہ نہیں. اتفاق کبھی اگر نماز چھوڑ گئی قضا ہو گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے. انسان ہے، بشر ہے، کبھی نیند لگ جاتی، کبھی کام کاج میں مصروف ہو جاتا، بھول جاتا، انسان بشر ہے نہیں. توبہ کر لیا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے نہیں. لیکن اگر دل میں کچھ رہا تو اب ہمارے دل میں کیا ہے، ہم کبھی بولے اللہ میرے سوا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت رہا نہیں بولے نا، ہم زبان سے تو یہ بول رہے ہیں اللہ میرا حاجت رہا ہے، لیکن دل میں ہے ہمارے. وہاں پر کیا ہے، اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیوی کے دل میں کچھ ہے، موت تک چل رہی نہیں، عمل میں خرابی ہے. لیکن یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے عمل بہت اچھے، ہم بھی کیا کر رہے ہیں، عمل بہت اچھے کریں. نمازیں دیکھیں تو ہماری اتنی بہترین ہے، روزے دیکھو ہمارے اتنے بہترین ہے، زکوٰۃ تو پوچھو ہی نہ کو نہیں، زکوٰۃ تو پوچھو، اب حج تو پوچھو، سال گزار حج گزارے، عمل اتنے اچھے ہیں ہمارے، لیکن دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پسند کرتا ہوں بول رہا. تو آج اس کی محفلیں کم ہو گئے. یہ محفل لگانے کی وجہ کیا ہے، وہی ہے تجدید ایمان ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا ہوں بول رہا. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے پسند نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ، لیکن شرک کو پسند نہیں کرتا ہوں بول رہا. اس بات ہے عقیدہ صحیح ہونا اللہ سے. کیا ہے عقیدہ نہیں، شوہر سے بیوی کا عقیدہ کیا ہے، ہر حاجت کا پوری کرنے والا میرا شوہر ہے. انہیں شوہر کو دیکھتی جو بھی ضرورت پڑی، چاہے اس کو سوئی کی ضرورت پڑنے دو، اس کو کوئی چیز کی بھی ضرورت پڑنے دو، چھوٹی سے چھوٹی چیز رہنے دو، بڑی سے بڑی چیز رہنے دو. کس کو بولتی ہے انہیں، شوہر کو بولتی نہیں، شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں بولتی انہیں. شوہر ہی لا سکے دے سکتا ہے میرا، وہی میرا حاجت روا ہے. تو ہمارا بھی عقیدہ کیسا رہنا اللہ سے، جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھ لیے، ایمان لا لیے، تو کیا ہے، اب ہر حاجت کا پوری کرنے والا میرا اللہ ہی ہے. یہ عقیدہ رہنا ہمارا نہیں. اب ہے ہمارا عقیدہ، ہاں ہے بھائی ہمارا عقیدہ، بولتے کہاں ہے. شرک کہاں رہتا، شرک زبان پہ نہیں رہتا. شرک عورت دوسرے کو شریک کر رہی تو بول لیتے نہیں پھر زبان سے میں شریک کری، میں شریک کری، میں شریک کری. مرد آدمی کے بھی دل میں رہتا نہیں، بول لیتے نہیں پھرتا میں شریک کرا، میں شریک کرا، میں شریک کرا. دل میں رہتی انہیں دل میں رہتا اس کے نہیں. تو شرک کہاں رہتا، پھر شرک بھی دل میں رہتا. بول رہے اللہ مالک ہے، بول رہی شوہر میرا ایک، میرا شوہر میرا حاجت رہا ہے برا، لیکن دل میں اور ایک رکھ رہی. انہیں بھی برا بیوی میری، میں نہیں، میں بیوی کے ساتھ کسی کو میں دل میں نہیں رکھا، لیکن دل میں ہے اس کے. ہم بھی کیا کر رہے نہیں، ہم کیا کر رہے، اللہ میرا حاجت روا ہے بول رہے نا، اللہ میرا حاجت روا ہے، لیکن بھروسہ کس پہ ہمارے، دکان نہیں تو کیسا ہے، دکان نہیں تو کیسا، نوکری نہیں تو کیسا، کاروبار نہیں تو نہ کیسا، پیسہ نہیں تو کیسا ہے. یقین ہے ہمارا، پیسہ نہیں تو کیسا، دکان نہیں تو کیسا، دکان نہیں چلی تو کیسا، کون حاجت روا ہے نہیں. نوکری چلے گی تو کون حاجت روا ہے. پیسہ نہیں ہے تو کیسا پھر ہمارا حاجت کیسے پوری ہوں گی. ہے مخلوق سے ہمارے پوری یعنی دل میں پوری مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، پھر ہمارا عقیدہ کہاں سے اللہ سے نہیں. کیا ہے اللہ کا، اللہ کے بندے پہ حقوق کیا ہے، بندے کے اللہ پہ حقوق کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ جتنے بھی ذرو ہے جاندار چیزیں ہیں ان تمام کا رزق مجھ پر فرض ہے. پر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا تمام کا رزق مجھ پر فرض ہے. اور انسان کے حقوق کیا ہے اللہ پہ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ اللہ کے یعنی بندے کے حقوق ہے اللہ پہ. اللہ بندے سے یہ چاہ رہا، کیا چاہ رہا، وہ میری عبادت کرنا. اور بندہ کیا چاہ رہا، اس کی ہر حاجت پوری کرنے والا، یعنی اس کی ہر حاجت پوری ہونا.
اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا میں حاجت پوری کرتا ہوں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پہ جتنے بھی ذرو ہے جاندار چیزیں تمام کا رزق مجھ پہ فرض ہے. تم لوگ فکر مت کرو، تم لوگ فکر مت کرو، میں حاجت رہا ہوں. بول دیا اللہ تعالیٰ، دعویٰ کرا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. صرف انسان کا نہیں، جتنے بھی ذرو ہے جاندار چیزیں، جتنے بھی شے میں جان دکھ رہی تمام کا رزق اللہ پہ فرض ہے. اللہ اپنے پہ فرض کر لیا اللہ پہ. نہیں کتنا ٹائم ہے؟ 4. تو زمان یعنی اللہ پہ رزق یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پہ فرض کر لیا. ہم کو کیا رکھا؟ عبادت کرو پر اللہ تعالیٰ. اب ہماری فکر کدھر ہے؟ دیکھو ہماری فکر کدھر ہے؟ نہیں، کل کا کیسا ہوں گا ہے نہیں ہے. عبادت کی طرف ہے ہماری توجہ. دیکھو جتنے بھی لوگ ہیں فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، پورے فیوچر پلاننگ. ضعیفی میں اپن بیٹھ کے کھائے ہوئے سارے نا بھائی، زبردست کھانا بنا لینا، کرایہ دے رہنا اپن بیٹھ کے کھانا، زبردست کاروبار جما لینا، بچے کما لیتے اپن بیٹھ کے کھانا. فیوچر پلاننگ یہ ہے ہماری ہے نہیں. نہیں، ہمارا فیوچر خبر ہے. اصل میں ہمارا فیوچر یہ دنیا نہیں ہے، ہمارا فیوچر خبر ہے. آنے والا اب ہمارا فیوچر کیا ہے؟ خبر ہے. خبر کی تیاری کرنا ہے بیٹھ کے. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ کیا فرض، ہم سے کیا چاہ رہا اللہ تعالیٰ؟ عبادت کرو بول اللہ تعالیٰ. ہم سے کیا چاہ رہا اللہ تعالیٰ؟ عبادت کرو صرف میری. اور اللہ تعالیٰ رزق اپنے پہ فرض کر لیا. تم فکر مت کرو، میں تمہارا حاجت روا ہوں، میں تمہارے کو رزق دیتا ہوں. اور صرف ہم کو نہیں دے رہا، ہم نماز پڑھے تو رزق دیتا ہوں، نماز نہیں پڑھے تو رزق نہیں تو نہیں بولا اللہ تعالیٰ. کافر کو بھی دے رہا نہیں دے رہا، انہیں تو انکار کر دے رہا. انہیں کافر انکار کر دے رہا اللہ کا، مشرک شرک کر رہا اللہ کی ذات میں، منافق زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے، مرتی تو پلٹ گیا دین سے، بھائی لوگ دین سے پلٹ گئے. ان کی بھی حاجت پوری کر رہا اللہ تعالیٰ، ان کو بھی رزق دے رہا نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرض کر لیا اپنے پہ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اور کیا کرا اللہ تعالیٰ؟ الحمدللہ رب العالمین بول رہا، میں عالمین کا رب ہوں. بول رہا رب کے معنی پالنے کے آتے، رب کے معنی پالنے کے آتے، پرورش کرنے کے آتے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دعویٰ کرا میں عالمین کا رب ہوں بول کے کافر کو بھی پال رہا، مشرک کو بھی پال رہا، منافق کو بھی پال رہا، مرتد کو بھی پال رہا، مسلمان کو بھی پال رہا، مومن کو بھی پال رہا، شہید کو بھی پال رہا، صدیقین کو بھی پال رہا، نبیین کو بھی پال رہا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھے تو اللہ ہم کو رزق دے. نہیں نہیں نہیں، اللہ نے فرض کر لیا ہمارے پر، ہم رزق دے رہا. اللہ تعالیٰ اپنے تقاضے پورے کر رہا، لیکن ہم اللہ کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. ہم عبادت نہیں کر رہے. ہم عبادت بولتے نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، زکات دے رہے. یہ عبادت نہیں ہے، یہی تاکہ مار کھا رہے. عبادت سمجھے نا ہے کیا عبادت؟ عبادت کے معنی کیا ہے نہیں سمجھا ہم. عبادت کے معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ صورت عبادت ہے، یہ حقیقت عبادت یہ نہیں ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ صورت عبادت ہے، یہ حقیقت عبادت یہ نہیں ہے. حقیقت عبادت کیا ہے؟ عز و انکساری، ذلت اور فقیری و احتیاجی کا نام عبادت ہے. یہ ہے حقیقت میں عبادت. یہ ہم جس کو دے دیے گویا اس کی عبادت کر لیے. اب یہ ہم کس کو دے رہے ہیں معلوم؟ مخلوق کو دے رہے ہیں. دیکھو عز و انکساری مخلوق کے سامنے کر رہے ہیں ہم. بھائی آپ نے تو کیسا، آپ بھی دینے والے نہیں بول رہے ہیں. دکان نے تو کیسا، بزبانی حال دکان بھری، میرے بغیر تیرا کیسا ہو تو ہے ماں. دکان کو بولے ہم، ارے ہو دکان ہے تو میرا گزارا ہو رہا. عز و انکساری، ذلت فقیر ہو جانے اس کے سامنے، نوکری کے سامنے ذلت، ذلیل ہو جانے، فقیر بن جا رہے نوکری کے سامنے. نوکری چل گئی تو کیسا باس کی جی حضوری کر رہے ہیں. نہیں نہیں کر رہے، نہیں کر رہے. ہیبت ہے ہمارے اندر، میں کچھ بول جاتا میری نوکری چلی جاتی. حق کی بات نہیں کر رہی. بعض جو بلاؤ کام کرنا ہے، لیکن بعض اگر شریعت کے خلاف کام بتاؤ کیوں کریں گے؟ بعض اگر شریعت کے خلاف کام بتایا تو بھی کر لے رہے اپن. کیوں کر رہے ہیں؟ نوکری چلی جاتی. نہیں، بعض حاجت روا ہو گیا، نوکری حاجت روا ہو گئی، کاروبار حاجت روا ہوگا ہمارا. نہیں نہیں، تو یہ ہمارے دل میں سے نکالنا. تو جب نکلیں گا تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. نہیں، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا. تو عقیدہ اللہ سے کیسا ہونا؟ جس طرح بیوی کا عقیدہ شوہر سے، ہر حاجت کا پوری کرنے والا میرا شوہر ہی ہے. کیسا ہے اس کا ایمان؟ شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے انہیں حاجت روا. اسی طرح ہمارا بھی ایمان ویسے جانا. نہیں، اللہ سے ایسا عقیدہ چالو ہو جانا، جیسا ہم شوہر کے اوپر بھروسہ کریں نا ویسے اللہ کے اوپر بھی بھروسہ کرنا. شوہر کی نسبت سے وہاں پر بھی بیوی سمجھ رہی شوہر میرا حاجت پوری کرتا بول گئے، لیکن شوہر بھی حاجت روا نہیں ہے. ہم حلقے سے پہلے بات رکھیں یہاں پہ کہ شوہر بھی حاجت روا نہیں، بیوی بھی حاجت روا نہیں. نہیں، کوئی ہمارا حاجت روا نہیں، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے. شوہر کو جب دیکھیں گی تو کیا سمجھنا کہ شوہر کے ذریعے اللہ میرا حاجت روا ہے. یہ سمجھنے کے لیے خالی شوہر میرا حاجت روا کیسا، اس کو یقین ہے شوہر ناراض ہو جاتا، اسی طرح ویسے ہی عقیدہ ہمارا اللہ سے رہنا ہے. نہیں تو اس سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہمارا. جیسا عقیدہ مضبوط ہوگا اس کے بعد آداب دیکھنا ہے ہمارے کو. آج عقیدے کو سمجھیں کیا ہے عقیدہ. جس طرح
شوہر بیوی کا عقیدہ کیسا ہے؟ اسی طرح اللہ اور بندے کا عقیدہ رہنا کہ اللہ میرا مجھ سے ناراض. اللہ کب ناراض ہوتا؟ شوہر کب ناراض ہو رہا؟ شرک کری تو ناراض ہو رہا. بیوی کب ناراض ہو رہی؟ شرک کرا تو ناراض ہو رہی. تو اللہ بھی کب ناراض ہوتا؟ اللہ کی ذات میں شریک کرے تو ناراض ہوتا اللہ تعالیٰ. نہیں. نماز نہیں پڑھے تو ناراض نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ. نہیں. روزہ نہیں رکھے تو ناراض نہیں ہوتا. نہیں. زکوٰۃ ہوتا ناراض لیکن اتنا ناراض نہیں ہوتا. شوہر بھی گھر کو صاف نہیں رکھے تو کیا آئے گی تمہارا حساب کتاب صحیح نہیں رکھے، گھر کو اچھا رکھنا نہیں بول کے اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہوں. نہیں. ماں باپ کی خدمت نہیں کرے تو کیا آئے گا؟ ہونٹتا شوہر نہیں ناراض ہوتا. کیا ہے بھائی ماں باپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تم برابر دیکھو ذرا کچھ بھی کرو بول کے چلے آتا. کیوں بولتا؟ آج نے تو کل کر لیتی بولتا. لیکن دل میں معلوم ہوگا، دل میں کوئی ہے بولتا کیا جی دل میں تم رکھ لیا کرتا بات کرتا ختم کر دیتا جبھی دکھتا. نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض کب ہوتا؟ دل میں کچھ ہے. انہیں کس کو حاجت روا سمجھ رہا؟ میں بولا میں حاجت رہا ہوں، انہیں بولا مخلوق حاجت روا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا وہ ناراضگی سے بچنا تو وہ گمراہی ہے. وہ دل میں شرک کا ہونا، کفر کا ہونا، نفاق کا ہونا، ارتداد کا ہونا، یہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. یہ گمراہی سے بچنا ہے. یہ جو گمراہی سے بچ جاتا ہے، اللہ سے عقیدہ جوڑ لیتا ہے، وہ کامیاب ہے. جیسا عقیدہ اللہ سے جڑ گیا اب اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. اگر عقیدہ خراب ہے تو کتنے بھی اعمال کر لو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. تو انشاءاللہ سمجھا آج عقیدے کو سمجھے. اب آداب کو سمجھیں گے آنے والے محفل میں. ٹھیک ہے. تو ہم کو یہ مشتمل سمجھنا ہے. کیا ہے؟ پہلا مشتمل ہم گزشتہ سمجھے 5 ہے: عقائد، آداب، عبادات، معاملات اور تعزیرات. آج عقیدے کو سمجھے. کیا ہے عقیدہ؟ کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے. یہ ہمارے قلب میں بیٹھ جانا بات ہے. پہلے یقین پہ بیٹھ جانا ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. جب یہ عقیدہ مضبوط ہو گیا تو پھر اللہ کا مقام دیکھنا. کیا ہے اللہ کا مقام؟ کیا ہے اللہ کے رسول کا مقام؟ کیا ہے نہیں اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے وہ دیکھنا. وہ ادب کی بات ہے. وہ ادب کے معنی ہے شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، وہ ادب ہے. اگر ادب نہیں ہے تو عقیدہ خود بخود خراب ہوتا. عقیدے سے بھی یعنی ادب سے بھی عقیدہ خراب ہوتا. وہ بھی دیکھیں انشاءاللہ سمجھ جائے. عقیدہ اچھا ہے. آج بول رہے دیکھو عقیدہ ہم اللہ ہی سے مانگتے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے. بے شک اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا ہے. لیکن کیا کرا انہیں؟ بے ادب ہے. کیا بے ادبی کرا کہ مردوں سے نہیں مانگ سکتے، زندوں سے مانگ سکتے. یہاں بے ادبی کر رہا ہوں. نہیں. زندہ کس کو سمجھ رہا، مردہ کس کو سمجھ رہا؟ جو مر گئے اس والوں کو مردہ سمجھ رہا. شیطان اکثر کیا ہے؟ شیطان کا کام ہے وہ مسکے میں سے بال نکالے تھا، ہمارے دل میں سے ایمان نکال لیتا. نہیں ویسا نکالے تھا. یہ جتنے فرقے ہیں نا نکلے نا آج پورے فرقوں کے دل میں سے کیا کرا انہیں؟ مسکے میں سے بال نکالے تھا، ایمان نکال لیا پوروں کا. نکالنے کی کیا کرا؟ عمل میں لگا دیا. لگا دے کے کیا پورا انہیں؟ ہم توحید پسند ہیں، ہم اللہ ہی سے مانگتے، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگتے. یہ سنت الجماعت کے لوگ جا کے خبروں پہ مانگتے، آڑے بت سے مانگتے، آڑے بت کی پرستش کرتے، ان سے مانگتے. انہیں جو بول رہا نا زندوں سے مانگنا توحید ہے، مردوں سے مانگنا شرک ہے. تو زندہ کس کو سمجھ رہا معلوم ہے؟ کس کو سمجھ رہا؟ آپ ہم کو زندہ سمجھ رہا. آپ ہم بھی زندہ سمجھنا شرک ہے، یہ اس کو نہیں معلوم. وہاں تک گئے ہی نہیں. دیکھو تو کس سے مانگ رہا پوچھو اس کو. کچھ خرچہ 1 لاکھ کی ضرورت پڑی، 2 لاکھ کی ضرورت پڑی تو کیا کرنا پوچھو اس کو. لوگ جا کے درگاہوں پہ منتیں مانگتے، میرا انکام ہو گیا تو میں آ کے یہ فلاں نیاز کرتا ہوں، فلاں نیاز کرتا ہوں، منت مانگتے نا. تو انہیں کیا کرتا؟ ہم مردوں سے نہیں مانگتے بھائی، ہم زندوں سے مانگتے بولتا. ہم درگاہوں پہ نہیں جاتے، ہم زندوں سے مانگتے. پھر زندہ کون ہے؟ زندہ کون ہے بولتا؟ بھائی ہے، بہن ہے، والد ہے، بھائی ہے، پورے خاندان کے لوگ آئے، محلے کے لوگ آئے، ان لوگوں سے مانگنا. وہ مردوں سے کیا مانگتے جا کے؟ نہیں ایسے بولتے نا ہم مردوں سے نہیں مانگتے، ہم توحید پسند، ہم زندوں سے مانگتے. اس سے مانگنا بھی شرک ہے، زندے سے مانگنا بھی شرک ہے. جو زندہ جس کو سمجھ رہا ہو نا انہیں بھائی کو زندہ سمجھ رہا، بابا کو زندہ سمجھ رہا، اماں کو زندہ سمجھ رہا، رشتہ داروں کو زندہ سمجھ رہا، محلہ جتنے لوگ جو باحیات دکھ رہا نا ان لوگوں کو زندہ سمجھ کے ان سے مانگ رہا. اہل طریق جو اولیاء اللہ کی نسبت سے وابستہ رہتا انہیں ان سے بھی نہ مانگتا، انہیں زندوں سے بھی نہ مانگتا. وہاں کہاں جا کے مانگتا انہیں درگاہ پہ؟ نہیں. اس کو یہ بھی نہ معلوم، اس کو زندوں سے مانگنا توحید کا دے، مردوں سے مانگنا شرک کا دے. بے شک زندے سے مانگنا توحید ہے، لیکن زندہ کون ہے؟ ہم یہاں بیٹھ کے ذکر کریں ابھی هو الحی القیوم. تو ہی زندہ ہے، تو ہی قائم. یہاں پہ بیٹھ کے ہم ثابت کریں، اللہ کو پکارے، اے اللہ تو ہی زندہ ہے، ہم سب مردہ ہے. تو ہی قائم ہے، ہم سب عدم ہیں. وہ ہے ذکر. هو الحی القیوم کا ذکر کا استدلال کیا ہے؟ تو ہی زندہ ہے، ہم تمام مردہ ہیں. میں بھی مردہ، سب مردہ، کوئی زندہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہو کی ضمیر ایک ہی طرف جاتی. ہو میں بولا بھائی یہاں پہ آپ ہی ڈاکٹر ہے بولتا، پوری محفل سمجھ جاتی کہ ان سے کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں ہے. بھائی یہ محفل میں آپ ہی ڈاکٹر ہے، ہی بولا تو میں
آپ ہی ایک ڈاکٹر ہے، آپ ہی ڈاکٹر ہے بولو ختم، ایک بولنے کی ضرورت نہیں، آپ ہی ایک ڈاکٹر ہے بولو سب سمجھ جاتے، بقایا کوئی یہاں ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، هو الحی القیوم، پہلے کلمہ پیش کرا آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پر اللہ تعالیٰ، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے، وہ وہی زندہ ہے وہی قائم ہے۔ نہیں تو جب کسی زندے سے بھی مانگ رہے استدار کیا کرنا ہے، نہیں مردہ ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ استدار رکھ کے مانگنا زندوں سے بھی، انہیں زندوں سے مانگ رہا، زندہ سمجھے، زندہ آپ ہم بھی نہیں ہے، زندہ سب مردہ ہے، انشاءاللہ سبحان اللہ یہ محفل میں سمجھیں گے۔ اب ہم جو زندہ ہے وہ کیسا زندہ ہے وہ بھی دیکھنا، بہت یہ علم بہت معمولی علم نہیں ہے، یہ ایسا چھوٹا موٹا علم ہے، بول دیا نماز کا طریقہ ذرا سکھا دیے، نماز پڑھنے آ گیا، روزے کا مسائل بتا دیے، روزہ رکھنے آ گیا، زکوٰۃ کے مسائل بتا دیے، زکوٰۃ رکھنے آ گیا، حج کے مسائل بتا دیے، حج آ گیا۔ یہ کلمے کا مسائل بہت زیادہ ہے، کلمے کا مسائل، کلمہ طیبہ کے مسائل بہت زیادہ ہے، پوری زندگی بسنے ہوتی ہے ہمارے کو۔ صحابہ کرام کو 13 سال لگے کلمہ طیبہ سمجھنے کے لیے، نہیں صحابہ کرام کو 13 سال لگے، 13 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کلمہ طیبہ کی دعوت دیے، اس کے بعد معراج میں نماز فرض ہوئی، 13 سال صرف لا الہ الا اللہ سمجھائے۔ اب ہم کو کتنے سال لگنا؟ نہیں، وہ صحابہ کے خلوق تھے، سمجھانے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہاں سمجھانا رہا جاہل ہے یہاں پہ، اب سمجھنے والے کتنے قابل ہے وہ ہم کو تو نہیں معلوم، تو سمجھانے والا خود جاہل بیٹھا یہاں پہ، تو کتنا ٹائم لگے گا؟ زندگی تو بسنے ہوتی ہے ہمارے کو انشاءاللہ سمجھ چلا۔ موت آنے سے پہلے کوشش کریں گے سمجھنے کی لا الہ الا اللہ، اگر موت آ گئی، اگر مکمل نہیں سمجھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شہید کا مرتبہ دیں گا، کیونکہ راہ میں نکلے ہوئے ہم کلمہ طیبہ کو سمجھنے کے لیے نکل گئے اب ہم، نہیں اگر اس دوران موت آ گئی تو انشاءاللہ شہید کا مقام تو ملے گا۔ ارادہ تو کر لینا، میں اپنی زندگی میں کوشش کروں گی کہ میں کلمہ طیبہ کو سمجھ کے جائیں گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی واجب ہے لا الہ الا اللہ سمجھنا، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، قرآن مجید میں فرما رہے اللہ تعالیٰ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کا ہے، قرآن کا حکم ہے، واجب ہے ہم پر، تو ہم وہی واجب کام کر رہے ہیں یہاں پر انشاءاللہ سمجھ چلا، اور فرض بھی ہے کلمہ طیبہ، ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ کا عمل کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے، وہ کام ہم انشاءاللہ سمجھ چلا سمجھیں گے، سمجھ کر ایمان والے بن کے دنیا سے جائیں گے۔ یہ دنیا کے یہ زندگی کتنے دن کے، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، ایسا لوگ 10 20 لوگوں ساتھ لے کے فل پھرتے، دعوتوں میں دیکھو 10 20 ساتھ رہتے، ادھر دیکھو 10 20 ساتھ رہتے، کئی لوگ 10 20 لوگوں کے ساتھ پھرتے رہتے، جب 10 20 لوگوں میں سے کسی ایک کی موت آتی نا، وہ پورے 10 20 جن لے گئے، خبر میں اس کو اکیلا چھوڑ کے آتے۔ دنیا میں دیکھو ہم ہمارے ساتھ ہم اکیلے کہیں نہیں جاتے، جہاں بھی دوست رہنا، ہمارا سرکل اچھا رہنا، بھائی ادھر ساتھ میں ادھر ایک 4 6 جنے رہنا، دیکھو اکیلا آدمی پھر رہے نا آج کل، جہاں جا رہا ہے اپنا ایک بتانے کے لیے، اپنا رواب بتانے کے لیے، کیا بتا اس کو ایٹیٹیوڈ بتانے کے لیے، ایک دیکھو بڑے لوگوں کی خاصیت ہے، 10 20 جنوں کے ساتھ کوئی دعوت میں گئے، کہیں بھی نکلے تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی رہتے، لیکن وہ جب خبر کی بات آتی ہے یہ پورے لوگ کیا کرتے خبر میں چھوڑ کے واپس آتے، وہ جو خبر میں جب ہم اکیلے چھوڑے نا، جب اکیلے میں چھوڑ کے آنے کے بعد میں ہم رہیں گے، اللہ رہیں گا اور اللہ کے رسول رہیں گے، نہیں تو وہ ساتھ ہمارا یہاں پر ہے، جو خبر میں ہمارے ساتھ رہنے والے اللہ اس کے رسول، اس کو ہم یہاں بیٹھ کے جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں۔ جب پوری دنیا ہمارا خبر میں اکیلا چھوڑ کے آ جائیں گے نا، اس وقت یہ محفل کو یاد کریں گے، کاش میں وہ محفل اٹینڈ کر لیتا، اللہ اس کے رسول سے تعلق جوڑ لیتا، تو آج میرے کو اللہ اس کے رسول سے یہاں پہ کام ہوتا، آج میرے کو آج اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی ہے ہی نہیں میرے ساتھ یہاں پہ خبر میں، وہاں پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے اپنے ساتھ زندگی میں ہم 100 لوگوں کو لے کے پھرو، لیکن خبر میں ہم کو اکیلے، وہ 100 لوگوں کی اتنی محبت ہے، تو تم ایک آدمی کو پوچھو تو اتنی محبت کرتا تھا زندگی میں، انہیں تیرے کو لے کے پھرتا تھا، اتنا پیسہ خرچہ کرتا تھا تیرے اوپر، آج انہیں خبر میں جا رہا ہے اکیلا، تیرے سے اتنی چاہتا تھا، تو اس سے اتنا چاہتا، تو اس کو اتنا چاہتا تھا، جا کے لیٹ جا اس کے ساتھ، خبر میں نہیں لیٹتا، دفنا کے 2 ہاتھوں سے مٹی ڈالتا اور جلدی کرتا، نہیں میت کو تکلیف ہوتی بول کے جلدی کرتا، تکلیف میت کو نہیں ہوتی، اس کو ہوتی، کامہ خراب ہوتے، دفنا کے دوسرے کامہ کرنا ہے اس کو نہیں ہے، نہیں ہے، تو لوگوں اتنا ساتھ لے کے دنیا میں پھر رہے ہیں، لیکن خبر میں پورے کے پورے دیکھو دفنا کے اکیلا چھوڑ کے آتے وہاں پہ، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من ہے نہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، دین بھی ہے، ہم بھی ہے، 4 جنے وہاں پہ، دین ہے، ہم ہے، اللہ ہے، رسول ہے، خلاص یہ کوئی نہیں آنے والا ہے۔ تو وہ خبر میں جو تنہا چھوڑ کے جائیں گے نا، یہ محفل وہ تنہائی میں ہم کو راحت دینے کی محفل ہے انشاءاللہ سبحان چلا۔ اگر مکمل کر لیں گے تعلیم تو غازی بن کے جائیں گے، اگر رستے میں موت آ جائیں گی تو شہید بن جائیں گے انشاءاللہ، نقصان کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ دنیا میں اگر جائیں گے تو گمراہی میں رہیں گے، دنیا میں کاروبار میں تجارت میں زیادہ وقت دیں گے تو ادھر ہی موت آ جائیں گی، تو گمراہی میں چلیں گے پورے، خبر میں کوئی کاروبار نہیں ہے گا، تجارت نہیں ہے گا، ہمارا ایمان رہیں گا وہاں پر، نہیں اس کو لہٰذا آنے والے پروگرام میں اپن ادب کو دیکھیں گے، ادب کیا ہے، اب عقیدے کو دیکھو تو اتنی بات نکلی نہیں، اور بہت ہے عقیدے میں، مگر مختصر سے سمجھنا ہمارے کو، آنے والے پروگرام میں ادب سمجھیں گے، ادب کیا ہے، نہیں ادب کے معنی کیا ہے، ادب بولتے ہیں اس کو تفصیل سے سمجھیں گے، مشتمل ہے تو پورے 5 سمجھنے کے بعد پھر اصل دین پہ آنا ہے ہمارے کو، اصل دین اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، یہ اصل دین ہے۔ مشتمل دین کا ہے
عقائد، آداب، عبادات، معاملات، تعزیرات، یہ مشتمل دین بھی سمجھنا ہے. انشاءاللہ سمجھتے پھر اصل دین پہ آئیں گے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع خوبی عنایت فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وجزاک اللہ خیر الجزاء.